بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اردو درسی کتاب کے رباعیات کی مشقی سرگرمیوں کو حل کریں گے۔ یاد رہے کہ ہم نے پچھلے 3 ویڈیوز میں رباعیات کی تعریف اور دی ہوئی رباعیات کی تشریح کو سمجھا تھا، اور اب اس ویڈیو میں ہم انہی رباعیات کی مشقی سرگرمیوں کو حل کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہاں سب سے پہلے 2 سرگرمیاں دی ہوئی ہے جو شبکی خاکے پر مبنی ہے۔ پہلی سرگرمی میر انیس کے متعلق ایک شبکی خاکہ ہے جس میں ہم کو میر انیس کی معلومات درج کرنا ہے، یعنی میر انیس کا نام، مقام پیدائش، جہاں وہ پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام اور دادا کا نام۔ یہ ہم کو جان پہچان کے اس کالم سے حل کرنا ہے جو بآسانی حل ہو سکتا ہے۔ دوسرا شبکی خاکہ ہے میر انیس کی رباعیوں کے مضامین۔ میر انیس نے جو رباعیاں لکھی ہے ان کے مضامین پر مشتمل یہ خاکہ ہے، جس میں ہم کو میر انیس کی رباعیات کے مضامین لکھنا ہے اور ہم کو معلوم کرنا ہے جان پہچان کے اس کالم سے۔ جیسے یہاں بالکل اخیر میں رباعیوں کے مضامین لکھے ہیں: عشق حقیقی، اللہ کی وحدانیت، دنیا کی بے ثباتی، فکر آخرت اور اخلاقی قدریں۔ یہ وہ مضامین ہیں جن پر میر انیس نے رباعیاں لکھی ہیں جو ہم کو اس شبکی خاکے میں لکھنا ہے۔ اب پہلی رباعی سے متعلق سرگرمی ہے۔ پہلی رباعی میں شاعر جو بات کہنا چاہتا ہے اسے لکھنا ہے۔ یہ پہلی رباعی میں شاعر جو کہنا چاہ رہا ہے یہاں لکھا ہے: انسان دنیا میں عیش و راحت کی زندگی اس طرح بسر کرتا ہے جیسے اسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن ایک مدت کے گزرنے پر اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا مصیبت و آلام سے بھری ہوئی ہے۔ خود کے گلے میں مصیبت کا پھندا پڑا تو دھوکہ کھانے کا احساس ہوا۔ دھوکہ یہ کہ دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھ لیا گیا۔ دنیا میں آنکھ کھولنے سے لے کر یہاں سے رخصتی کے وقت کی مدت پر غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ بہت ہی قلیل ہے۔ یہ مدت کو شاعر نے مسافر کے سرائے یعنی مسافر خانے میں ٹھہرنے کی مدت کے جیسا بتایا ہے۔ یعنی شاعر نے محسوس کیا کہ دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے جیسے مسافر خانے میں ٹھہرتا ہے۔ اب یہاں دوسری رباعی کے اس شعر میں بڑھتی گئی صنعت کی شناخت کیجیے۔ یہاں رباعی کا ایک شعر لکھا ہے، اس شعر میں ہم کو صنعت پہچاننا ہے، صنعت کی شناخت کرنا ہے۔ تو شعر ہے: اندیشہ باطل سحر و شام کیا، عقبہ کا نہائے کچھ سر انجام کیا۔ یعنی شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے دنیا کی فکر میں زندگی گزار دی، صبح شام کر دیا، لیکن آخرت کے لیے ہم نے کچھ اہتمام اور انتظام نہیں کیا۔ تو یہاں ہم پہلے مصرعے پہ غور کریں گے تو ہم کو 2 لفظ نظر آئیں گے: سحر و شام۔ یہ 2 لفظ سحر صبح کو کہتے ہیں اور شام، تو گویا 2 ایسے لفظ آئے ہیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے اس میں صنعت تضاد کی صنعت ہے۔ اور اگر ہم اور غور کریں گے شعر میں تو ہم کو 2 لفظ ایسے بھی نظر آئیں گے جو ایک حرف کی کمی زیادتی سے ہے۔ جیسے پہلے مصرعے میں سحر کا لفظ آیا اور دوسرے مصرعے میں سر، تو سر میں ہا کم ہے، ایک حرف کم ہے۔ اگر سحر کو دیکھیں گے تو سر کے مقابلے میں سحر میں ایک حرف ہا زیادہ ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ ایسی صنعت یعنی 2 ایسے لفظ آئے جو ایک حرف کی کمی زیادتی سے ہو، یعنی وہ کمی زیادتی چاہے وہ پہلے حرف میں ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، تو یہاں درمیان میں ایک حرف زیادہ ہے، اس لیے ہم اسے صنعت تجنیس ناقص یا زائد کہیں گے۔ تو گویا اس شعر میں 2 صنعتیں پائی جا رہی ہے، ایک صنعت تضاد اور دوسری صنعت تجنیس ناقص۔ اب تیسری رباعی ہے:
تیسری ربائی میں ہاتھ پاؤں مارنا اور پانی سر سے اونچا ہونا کے معنی لکھیے اور محاوروں کو اپنے جملے میں استعمال کیجیے۔ یہاں دو محاورے دیے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں مارنا اور پانی سر سے اونچا ہونا۔ ان دو محاوروں کے معنی لکھنا ہے اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں ہاتھ پاؤں مارنا یعنی خوب محنت کرنا۔ جملوں میں استعمال اس طرح ہوگا: انسان دنیا کی عارضی کامیابی کے لیے تو خوب ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، لیکن آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ دوسرا محاورہ ہے پانی سر سے اونچا ہونا، یعنی انتہا ہو جانا یا کسی چیز کا بہت ہو جانا، برداشت کے باہر ہونا، اسے ہم کہیں گے جملوں میں استعمال کریں گے: باپ کے بیٹے کو منع کرنے کے باوجود بیٹے نے نہیں سنی، تو جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو باپ نے خوب پٹائی کر دی۔ تو یہاں جملوں میں استعمال بھی ہم نے کیا اور معنی بھی ہم نے معلوم کیے۔ چوتھی اور پانچویں ربائی ہمارے اس سال نصاب میں نہیں ہے۔ چوتھی اور چھٹی ربائی کی سرگرمی ہے۔ چھٹی ربائی کے دوسرے شعر کا مفہوم واضح کیجیے۔ تو ربائی میں یہ دو شعر ہے، دوسرا شعر کی ہم کو مفہوم واضح کرنا ہے۔ دوسرے شعر کا مفہوم اس طرح ہے: زندگی پل پل موت کی سمت بڑھتی ہے، یہ آتی جاتی سانسیں انسانی جسم کے لیے زندگی کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اس جسم کو قسطوں میں اس طرح تقسیم ختم کر رہی ہے جیسے آری درخت کو بتدریج کاٹتی ہے۔ تو یہ چھٹی ربائی کے دوسرے شعر کا مفہوم ہے۔ چھٹی ربائی میں کا دوسرا شعر آخر والا: مردم کے نہال زندگانی کے لیے آمد و شد دم کی نہیں ارّا ہے۔ یعنی شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ انسانی زندگی کا جو درخت ہے جس کو آتی جاتی سانسیں اس طرح کاٹ دیتی ہے جیسے آری درخت کو کاٹ دیتی ہے۔ یعنی زندگی صرف اسی کا نام نہیں کہ سانسیں چل رہی ہے، بلکہ زندگی کامیاب وہ زندگی ہے جس میں انسان جو ہے آخرت کی فکر کرے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہم کتاب کو سامنے رکھ کر اس کو خوب سمجھے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔